السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں یہ پیپر دیکھ رہے ہیں، یہ غلیظ بل پاس ہوا ہے پاکستان میں، ٹرانسجنڈر ایکٹ۔ بیسیکلی جب آپ نام سنتے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے ہے کہ ان کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ اس معاشرے میں پاکستان میں خواجہ سراؤں کو مکمل تحفظ دیا جائے، تو پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے ملک میں یہ کس طرح کا بل پاس ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، قرآن اور شریعت کے خلاف کھلی جنگ ہے، یہ جو بل پاس ہوا ہے۔ یہ بل گوگل پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہوا ہے اے جینڈر مین اور وومین اور اینی پرسن جینڈر آئیڈینٹی جینڈر ایکسپریشن ڈفر فرام دی سوشل اینڈ کلچرل۔ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت جس کو پیدائشی طور پہ جینڈر ملا ہے، وہ سوسائٹی میں رہ رہا ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، اگر اس کو فیلنگ اور آتی ہے جو جینڈر ملا ہے، جس طرح کی فیلنگ آتی ہے، وہ جا کے نادرا کے آفس سے اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کروا سکتا ہے اور میڈیکل سے اپنا وہ جو جینڈر ہے وہ بھی چینج کروا سکتا ہے، اور اس کا پہلے میڈیکل بھی نہیں ہوگا کہ آیا کہ اس کا چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور اس طرح کا بل ابھی تک نہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں ہوا ہے پاس، نہ برطانیہ میں ہوا ہے۔ یہ یورپ کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جس میں یہ اس طرح کا غلیظ بل پاس ہوا ہے۔ یہ شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ اور ابھی تک نادرا کے آفس میں ابھی 5 دن ہوئے ہیں اس کو بل کو پاس ہوئے۔ نادرا کے آفس میں 26,000 اپلیکیشن جا چکی ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ مرد ہیں جو شادی شدہ ہیں اور ان کے 2-3 بچے بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس بل کا یہی مطلب ہے کہ جنسی جو ان کی ہے چاہ ہے وہ شرعام پوری ہو۔ اس طرح کا بل پہلے بھی پاس ہوا تھا، اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ اس طرح کا بل پاس ہوا اور وہ تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی۔ اس جگہ کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں نوجوانوں کی شکل میں، ان کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچانا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آسمان سے پتھر چل پڑے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد تباہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی موجود ہے، اس کو نہیں بچانا، کہتے ہیں اس کو بھی نہیں بچانا، اس کو بھی تباہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو لوگ تہجد گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے ہم نے تباہ کرنا ہے، ان کی طرف سب سے پہلے پتھر جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی فطرت کے قانون کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، اور وہ اس کو روک نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی آواز بلند نہیں کر رہے تھے۔ ان کا یہی قصور تھا، کچھ ہمارا بھی اس طرح کا قصور ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے 22-23 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری ساری ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ میں، ہمارے وزیر اعظم، صدر، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، اوورآل جتنے بھی پارلیمنٹ میں ہیں، پارلیمانی اسپیکر، ہمارے ججز سارے مسلمان ہیں۔ تو یہ بل پاس کس نے کروایا؟ ہمارے ہی پارلیمنٹ میں جب بل پاس ہوا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے قد بڑے ہیں اور وہ اپنے قد کے لحاظ سے اس آواز کو بلند کریں۔ قد سے مراد یہ ہے کہ جن کی آواز پاکستان میں سنی جاتی ہے، اور وہ ہمارے علماء کرام ہیں، کچھ سیاسی لیڈر ہیں۔ تحریک لبیک کے چیئرمین سعد رضوی صاحب، ابھی تک ان کا بیان نہیں آیا اس معاملے پہ، اور کچھ اور بھی علماء کرام ہیں، ان کا بھی بیان ابھی سوشل میڈیا پہ نہیں آیا۔